بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کے خطاب کا موضوع ہے غزوہ بدر، اور اس میں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور۔ غزوہ کا معنی ہے جنگ، تو غزوہ بدر کا معنی ہے جنگ بدر۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اپنے آبائی وطن، گھر، جائیداد، مال و دولت کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف پہنچتے ہی آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ آپ کی اس دعوت کی وجہ سے، آپ کی اس تبلیغ کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور دن بدن ریاست مدینہ کو طاقت، تقویت اور قوت حاصل ہوتی گئی۔ کفار مکہ کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ابھی یہ نئی ریاست قائم ہو رہی ہے، اس کو ابتدا ہی سے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے فوجی لشکر تیار کیا، 2 ہجری کو یہ لوگ مکہ مکرمہ سے ماہ رمضان میں روانہ ہوئے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ کفار مکہ بڑی تیاری کے ساتھ اس وقت کے روایتی اسلحہ کے ساتھ
مسلح ہو کر 1000 کے قریب فوجی لشکر روانہ ہو چکا ہے اور انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان کا اجلاس طلب کیا۔ ان میں مہاجرین بھی تھے اور ان میں انصار بھی تھے۔ مہاجر ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور انصار ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے مدینہ منورہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دشمنان اسلام نے یہ پروگرام بنایا، وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان اور ہمارا مال، ہماری اولاد، سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو ہم اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ کے حکم کی تعمیل میں سمندر میں کود جائیں گے۔ مہاجرین کی طرف سے حضرت مقداد نمائندگی کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی امت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ موسیٰ، ہمیں جہاد سے دلچسپی نہیں ہے، اگر آپ کو جہاد کرنے کا شوق ہے تو اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اپنے رب کو ساتھ لے جائیں اور جا کر جہاد کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نہیں جائیں گے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے، آپ جو بھی حکم دیں گے آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی۔ سخت گرمی کا موسم ہے، ماہ رمضان ہے، سارے صحابہ روزہ سے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ دشمن کے ناپاک قدم مدینہ منورہ کی سرزمین پر پڑے، میں چاہتا ہوں کہ آگے جا کر ان کی پیش قدمی کو روکا جائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ اسی وقت آپ نے حکم دیا، تیار ہو جاؤ۔ تقریباً 313 مجاہدین تیار کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ فوجیوں کے لیے سفر کے لیے سواری بھی چاہیے، کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہتھیار بھی چاہیے۔ تو اس وقت کیا پوزیشن تھی؟ یہ سب لوگ روزہ سے تھے، سخت گرمی تھی، 70 اونٹ، کتنے؟ 70 اونٹ تیار کیے گئے،
اور 7 کے قریب گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، اور کھانے پینے کا بھی سامان بڑا محدود تھا۔ 3 فوجیوں کے لیے 1 اونٹ تھا سواری کے لیے۔ تو اکمل مولانا قاری صاحب کب صحابہ روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے؟ آپ ادھر بیٹھے ہیں، ادھر آئیں۔ کب روانہ ہوئے؟ نہیں، 17 رمضان کو تو جنگ ہوئی تھی، آج 18 ہے، 12 رمضان کو روانہ ہوئے۔ اور سن کیا تھا؟ 2 ہجری، سن 2 ہجری، 12 رمضان کو روانہ ہوئے۔ اور کہاں پہنچے؟ بدر میں۔ بدر میں پہنچے، 4-5 دن لگے، پیدل جانا تھا اور روزے سے تھے۔ کفار مکہ وہاں بدر کے میدان میں پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے وہ جو سخت زمین تھی اس کا انتخاب کیا اور وہاں بھی پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آپ کے صحابہ وہاں پہنچے تو ان کو ریتلی زمین ملی، اور ظاہر ہے کہ ریتلی زمین میں چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، ریتلی زمین ان کے پاس۔ وہاں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑی تیار کی گئی، آپ اس جھونپڑی میں تشریف لے گئے، اور اس وقت اس جھونپڑی والی جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ میں نے بدر کا میدان بھی دیکھا ہے اور اس مسجد میں نماز بھی ادا کی۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے، تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہرا دے رہے ہیں، آپ پہرا دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دے۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اتنا آپ روئے کہ وہ جو جگہ تھی وہ سارے آپ کے آنسو مبارک سے تر ہو گئے۔ رو رو کر عرض کرتے ہیں، آپ کے کندھے مبارک پر چادر تھی، وہ بار بار نیچے گر جاتی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھا کر آپ کے کندھے پہ رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے تھے؟ عرض کر رہے تھے، یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے فتح و نصرت کا، کامیابی کا، اب وہ وقت قریب ہے، ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم ان تہلک حاضر العصابہ فلن تعبد ابدا، یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر مجاہدین شہید ہو گئے اور ہمیں شکست ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تیرا وعدہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام قیامت تک قائم رہے گا، اور تیرا وعدہ ہے کہ میں تیرا آخری نبی ہوں اور قیامت تک میری نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر تم دین اسلام کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اپنے نام کو قیامت تک کے لیے بلند کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں فتح و نصرت عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ گڑ گڑا کر رو رو کر آپ دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں فرمائے گا، ہمیں فتح و نصرت اور کامیابی عطا کرے گا۔ اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنگ ہونی تھی، صبح جنگ ہونی تھی، تو 16 کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، حضرت عمر فاروق کو ساتھ لیا،
اور میدان جنگ کا ملاحظہ کیا اور آپ نے نشان لگایا. آپ نے اب دیکھیں معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. آپ نے نشان لگایا اور ارشاد فرمایا ھذا مصنع فلان غدا انشاءاللہ تعالی، اس جگہ فلاں کافر کل قتل ہوگا، کل اس مقام پر فلاں کافر قتل ہوگا. یہ آپ نے پہلے بتا دیا. کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں. یہ غیب کا علم ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی علیم؟ یہ نہیں صرف یہ نہیں بتایا کل قتل ہوگا، یہ بھی بتایا کون قتل ہوگا، یہ بھی بتایا کب قتل ہوگا، اور یہ بھی بتایا کس جگہ قتل ہوگا، اور تعداد بھی بتا دی. 70 نشان آپ نے لگائے. کتنے؟ 70 نشان. تعداد بتا دی کہ یہ جتنے 1000 کے قریب کافر آئے ہوئے ہیں تو ان میں سے 70 کے قریب کافر قتل ہو جائیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی. اٹھانے کے بعد آپ نے وہ مٹی پھینکی ایسے کافروں کی طرف. 1000 کے قریب کافر تھا. ہر کافر کی آنکھ میں وہ مٹی پہنچی. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. محبوب جو آپ نے مٹی پھینکی تھی، جو کنکریاں پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ رب نے پھینکی تھی. جی اللہ اکبر. ہاتھ آپ کا تھا لیکن طاقت رب کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ سے بیعت لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ انما یبایعون اللہ. درخت کے نیچے بیٹھ کر جن صحابہ نے آپ سے بیعت کی وہ آپ سے بیعت نہیں کی، اللہ سے بیعت کی. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. صحابہ کے ہاتھ نیچے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اوپر تھا اور آپ نے ان سے بیعت لی. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب وہ جو اوپر ہاتھ تھا وہ تیرا ہاتھ نہیں تھا، وہ میرا ہاتھ تھا. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کنکریاں پھینکی تو ہر کافر کی آنکھ میں وہ کنکری پہنچی. جب صبح جنگ ہوتی ہے 2 لڑکے آتے ہیں نوجوان حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس. 2 نوجوان معاذ اور معوذ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے. ہمیں بتاؤ وہ کہاں ہے. ہم اسے واصل جہنم کرنا چاہتے ہیں، جہنم تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ان نوجوانوں کا جذبہ تھا اور ان کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق و محبت تھا. ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، اپنے محبوب کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے. مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ وہ ہے ابو جہل. یہ دونوں نوجوان وہاں پہنچے اور اس پہ حملہ کیا. اللہ اکبر. حملہ کرنا ہی تھا. اس کے بازو کاٹے، اس کی گردن کاٹی اور جب وہ گرا تو اس کے سینے پہ اللہ اکبر ایک صحابی بیٹھ کے اس کے سر کو، اس کی گردن کو کاٹ رہے تھے. تو اس نے کہا ذرا اونچا کر کے میری گردن کو کاٹو کیونکہ میں کافروں کا سردار ہوں. اس وقت بھی ان کی انانیت ختم نہیں ہوئی. سرداری کا جو ذہن میں خمار تھا وہ ختم نہ ہوا. جنگ جاری ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب کسی کافر کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ابھی ہماری تلوار اس کی گردن تک نہیں پہنچتی کہ اس کی گردن پہلے کٹ جاتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا تمہاری مدد کے لیے. تقریباً 3000 پہلے آیا اور اس کے بعد 5000 کی تعداد کو پورا کر دیا گیا. یہ تمام فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئے. ایک اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اس جنگ میں ایک آواز سنی، لیکن وہ آواز دینے والا نظر نہیں آیا کہ کس کی آواز تھی۔ آواز آ رہی تھی، میں سن رہا تھا، لیکن آواز دینے والے کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ کون ہے۔ تو فرمایا کیا آواز تھی؟ عرض کرتے ہیں کہ آواز تھی اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو، اے حیزوم آگے بڑھو، اے حیزوم آگے بڑھو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبریل علیہ السلام کی آواز تھی۔ اللہ کے نبی کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی۔ سارے صحابہ وہاں موجود تھے، کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے جبریل، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا یہ حیزوم جبریل علیہ السلام کا گھوڑا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو آگے بڑھو، حضرت جبریل علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ شامل ہو کر جہاد میں شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح معنوں میں جہاد ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں جہاد ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور ان میں جذبہ کیا تھا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، اور دین اسلام کی حقانیت کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے مر مٹنے کا ان کے اندر جذبہ موجود تھا۔ اور یہ بات یاد رکھو، وہ مجاہد جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، اور وہ یہ جذبہ رکھتا ہو کہ میری جان بھی سرکار کے لیے اور میرا مال بھی سرکار کے لیے، میری اولاد بھی سرکار کے لیے، وہ مجاہد کامیاب ہوتا ہے۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے میدان جنگ کا مشاہدہ کیا، تو جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، فلاں کافر قتل ہوگا، تو رتی بھر بھی ادھر ادھر نہیں تھا، اسی جگہ پہ وہ کافر قتل ہوا تھا۔ تقریباً 70 کے قریب کافر قتل ہوئے، اور مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ جی 14 کے قریب۔ ان میں سے مہاجر کتنے تھے؟ 5 مہاجر تھے۔ 5 مہاجر مسلمان شہید ہوئے، اور باقی کتنے؟ 9 انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں بدر کے میدان میں کامیابی عطا فرمائی، حالانکہ تم تھوڑے تھے، یہ 313 تھے اور وہ 1000 تھے، اور اس دن کو کہا گیا یوم الفرقان، یوم الفرقان، امتیاز، فرق ظاہر کرنے والا دن۔ اس دن ظاہر ہو گیا کہ اسلام دین حق ہے، کفر اور شرک باطل ہے۔ حق اور باطل کو رب نے واضح کر دیا، جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ محبوب کریم اعلان فرما دے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو کافروں پر، مشرکوں پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، غیر مسلموں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرو۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کافروں کو قیدی بنا کر پیش کیا گیا، اور ان قیدیوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے، جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں میرے والد آپ میری تلوار کے سامنے کئی مرتبہ آئے، میں نے آپ کو اس لیے معاف کر دیا کہ آپ میرے والد تھے، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ یہ وہ جذبہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن
اگر تو میری تلوار کے سامنے آتا تو میں یہ خیال نہ کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اگر میری تلوار کے سامنے آ جاتا تو ہزاروں ٹکڑے کر کے سرکار کے قدموں میں گرا دیتا۔ اس لیے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، اور جب یہ جذبہ موجود ہو پھر دنیا کی کوئی طاقت مومن اور مسلمان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیٹھ ہمارے سینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے منور اور روشن فرمائے۔ آج 17 تاریخ ہے، تو جمعہ کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرو، نفل ادا کرنے کے بعد دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجاہدین بدر اور شہدائے بدر، مجاہدین بدر اور شہدائے بدر کے طفیل فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے اور اسرائیل کو شکست فاش عطا فرمائے۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے دوسرا اعلان، ہماری اس مسجد میں 26 ماہ رمضان کیا ہفتے کا دن ہوگا، اور شام ہوگی 27ویں، یہاں ختم قرآن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ختم قرآن ہوگا، اور ختم قرآن پہ لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے، مٹھائی وغیرہ، اور اسی طرح جو حافظ صاحب ہوتے ہیں اور سامع ہوتا ہے ان کی بھی خدمت کی جاتی ہے، اور دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف بھی انشاءاللہ پڑھا جائے گا، اور جن لوگوں کے گھر کچھ مریض لوگ ہیں تو وہ بوتلیں پانی کے لے آئیں، تو اس وقت قصیدہ بردہ شریف ان پہ دم کر دیا جائے گا۔ اعتکاف والے حضرات، یہاں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اس مسجد کی طرف سے ان کے لیے سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے اور افطاری کا بھی انتظام ہوتا ہے، تو اس لیے آپ سب لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، صرف ہاں ہوں نہ کرتے رہیں۔ جمعہ کے بعد دفتر میں شیخ صاحب کو جمع کروا دیں، ختم قرآن کے لیے اور سحری افطاری کے لیے جو اعتکاف والوں کے لیے ہوگی۔ چوتھا اعلان یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب تشریف لائے ہیں بلوچستان سے، ان کا وہاں پہ مدرسہ ہے اور دینی طالب علم وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جن حضرات نے اپنی زکوٰۃ میں سے خدمت کرنی ہو تو ان کی خدمت کر دیں جمعہ کے بعد۔ پانچواں اعلان یہ ہے کہ فطرانہ آپ لوگوں نے دینا ہے، تقریباً 320 روپے، اور فطرانے کا ایک آدمی کا فطرانہ 2.25 سیر گندم ہے۔ کتنے؟ جو ہم کھاتے ہیں، بار کا جو ریٹ ہے اس کو آپ دیکھ لیں کیا ہے، جو ہم کھاتے ہیں اس حساب سے 2.25 سیر گندم کی قیمت بن رہی ہے آج کل کے ریٹ کے مطابق 320 روپے ایک آدمی کا فطرانہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔